الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، آج میرا عنوان ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو ہم پر ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے، ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ بزرگان محترم، شکر گزاری باعث ثواب ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر جو عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت کا معاملہ نہیں فرماتے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر ستاری کا معاملہ نہ کرتے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر ستاری کی چادر نہ پھیلاتے، تو ہمارے عیب لوگوں کے سامنے کھل جاتے، تو ہم لوگوں کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ بزرگان محترم، اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا اور ہماری اچھی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا دیا۔ ہم سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہماری آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں، ہماری آنکھ غلط راستے کی طرف نہ اٹھیں، یہ ہماری آنکھوں کا شکریہ ہے۔ اور ہماری زبان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور ہمارے دل کا شکریہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر برے خیالات نہ آئیں۔ بزرگان محترم، ہم اپنے چہرے پر سنت نبی کو سجا کر رکھیں، یہ ہمارے چہرے کا شکریہ ہے۔ اس طرح جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، اپنے قلب کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا خود تو بندہ ہو، اس کے اعضاء بندگی سے آزاد ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا خود تو بندہ ہو، اس کی آنکھیں آزاد ہو جائیں، جس حسین کو چاہے دیکھیں، اس کے کان آزاد ہو جائیں، جو گانا چاہے سنیں، اس کا قلب آزاد ہو جائے، گندے خیالات کو دل میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کل بندہ ہے تو جز کیسے بندہ نہ ہوگا؟ بزرگان محترم، ہماری آنکھیں وہی دیکھیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہوں، ہمارے کان وہی سنیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہوں، ہم اپنے دل کے اندر وہی خیالات کو رکھیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہوں۔ جب ہم اس طرح عمل کریں گے، سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اس کو ہم ہر حال میں کہتے رہیں۔ بزرگان محترم، الحمدللہ
اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید سکھلائی، ہمارا ذہن بنایا، ہماری فکر بنائی، اپنا تعلق ہمیں نصیب فرمایا۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا ذہن مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر بندگی آ جاتی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہماری کیفیتیں کیا ہیں؟ جب ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بس جی گزارا چل رہا ہے۔ وہ آدمی وہ ہوتا ہے جس کی کئی دکانیں ہوتی ہیں، جس کی کئی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، آج ہماری زبان سے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ادا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہماری صحت ٹھیک ہے، ہم کہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، کہیں الحمدللہ۔ اللہ نے خوبصورت گھر عطا کیا ہے، ہم الحمدللہ کہیں۔ اس طرح ہر حال میں ہم الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔